بچہ 30 سال کا ہو جائے پھر بھی ماں باپ کے لیے وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ بچہ اگر 5 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں کسی بھی کام کے لیے ضد کرتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، غصے میں آ کر، جھڑک کر، ہاتھ اٹھا کر مار دینا، گالیاں دے دینا، یہ ماں کے اخلاق اور انسانیت نہیں۔ مار سے کوئی بچہ نہیں سدھرتا، یہ لکھ کے رکھ لیجیے۔ چاہے باپ مارے چاہے ماں مارے، مارنا نہیں چاہیے، مارنے کا ڈر رکھنا چاہیے۔ بس باپ مارے گا، ماں مارے گی، بس یہ ڈر ہونا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے۔ جس دن مار پڑ جائے گا تو بچے کو اندازہ ہو گیا، مار بولے تو یہ لیول کی تکلیف رہتی، بس باپ مارتے بولے تو یہ ڈگری کی تکلیف ہوتی، بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اپنا کام کر لیں گے، وہ لیول کے مار پٹائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ چھوٹا مجرم بڑا مجرم کب بنتا ہے؟ جب اسے جرم کی سزا کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کرائم کرے تو یہ سزا ہے، اس سے بڑا کرے تو یہ سزا ہے، ٹھیک ہے میں یہ سزا تک ایکسپٹ کر لے سکتا ہوں۔ جب یہاں تک میں پاور میں آ گیا کہ یہ سزا میں برداشت کر لے سکتا ہوں تو میں یہ آزادی سے جرم بھی کر لے سکتا ہوں۔ تو مارنا کوئی حل نہیں ہے۔ بہت سے ماں باپ مار کے ذریعے سے بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، بچہ مار کھاتا ہے، پلٹ کر وار نہیں کرتا ہے، اس واسطے کہ اس کے اندر ابھی وہ پلٹ کر جواب دینے کی کیپیسٹی نہیں آئی۔ لیکن 6 سال کے بچے کو، 8 سال کے بچے کو ہم ماریں گے تو کیا یہی بچہ جب 18 سال کا ہو جائے گا تب کچھ غلطی کرے گا تب بھی ماریں گے؟ 18 سے 28 سال کا ہو جائے تب کچھ غلطی کرے تب بھی ماریں گے؟ اب 28 سال کی عمر میں نہیں مار سکتے۔ کیوں نہیں مار سکتے؟ اب باپ کمزور ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، اب ماریں گے تو پلٹ کر بیٹا کچھ نہ کچھ الٹا جواب دے سکتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ 8 سال کی عمر میں آپ کے جو مار کھایا ہے، آپ سے ڈر کر نہیں، پلٹ کر جواب دینے کی کیپیسٹی نہیں ہونے کی وجہ سے۔ یہ سمجھنا چاہیے ماں باپ کو کہ مارنے سے بچے سدھر جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر تھوڑی سی ہمت کر کے، ماؤں کی ذمہ داری ہے مارنے کے بجائے صبر کر کے 2-3 کام کر لینا۔ پہلا کام کیا ہے؟ غصے کے موقع پر بچے کو ہاتھ اٹھانے، گالیاں دینے، بددعا دینے کے بجائے وضو کر کے مصلی بچھا کر بچے کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ اس واسطے کہ ماں اس ٹائم پر جب بچہ ستاتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، ماں تکلیف میں ہوتی ہے، وہ تکلیف اور درد کے موقع پر اللہ سے اگر مانگ لو گے بچے کی ہدایت تو جلدی بدل جائے گا، غصے میں گالیاں، بددعا، ہاتھ اٹھا کر بدلانے کے مقابلے۔ اس کی مثال، ایک مثال بھی کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ میں سے کعبۃ اللہ کے ایک امام عبد الرحمن السدیس، ان کی قرات آپ نے سنی ہوگی، یا ابھی آپ اپنے موبائل میں یوٹیوب پر جا کر شیخ عبد الرحمن السدیس بول کر ماریں یا وائس میں بولیں تو آپ کو ان کی قرات آ جائے۔ اس وقت وہ مکہ مکرمہ کی کورٹ عدالت کے جج ہیں، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ائمہ اکرام جو نمازیں پڑھاتے ہیں کعبۃ اللہ میں اور مسجد نبوی میں، ان تمام اماموں کے وہ چیف ہیں۔ ادھر کورٹ میں بھی وہ جج ہیں، ادھر تمام اماموں کے وہ چیف ہیں۔ کون سی نماز کس کو دینا ہے، خود کب نماز پڑھانا ہے، پوری اتھارٹی ان کے ہاتھ میں دے کے رکھی گئی۔ جب یہ چھوٹے بچے تھے، آپ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ بھئی ایک مسجد کا امام، ہمارے گاؤں کی مسجدوں کے امام صاحب، ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہم سب جانتے ہیں، ہم ان کو کتنی تنخواہ دیتے ہم سب جانتے ہیں، ہم ان کا رشتہ آیا تو کتنا ایکسیپٹ کرتے ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن ہم سب کے دل میں اتنی تو قدر ہے، کعبۃ اللہ کا امام بولے تو کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہوگا۔ کعبۃ اللہ کا امام نماز پڑھانے کے لیے بھی آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں کتنی سیکورٹی کے ساتھ آتا ہے۔
5-6 پولیس اس کے آس پاس رہتے ہیں امام صاحب کے، کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے، اتنی حفاظت اور سیکورٹی کے ساتھ کعبۃ اللہ کے امام کو نماز پڑھانے کے لیے لاتے ہیں، پھر لے جاتے ہیں۔ جب وہ چھوٹے بچے تھے، شرارت کرتے تھے، ستاتے تھے، تو ان کی والدہ غصے میں آنے کے بعد مارنے اور بد دعا دینے کے بجائے بیٹا ستایا تو ماں یہ بولتی تھی اللہ تیرے ستانے پر تجھے کعبۃ اللہ کا امام بنا دے۔ غصے میں آ کے کیا بولتی تھی؟ اللہ تجھے کعبۃ اللہ کا امام بنا دے۔ اب آپ اندازہ کریں، کوئی بھی آدمی غصے میں رہا، دیندار سے دیندار باپ ہو یا دیندار سے دیندار ماں ہو، دعا کا جملہ نکلتا ہے، بد دعا کا جملہ نکلتا۔ غصے میں آیا تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے، غصے میں آیا تو ماں بہن کی پڑھتے۔ سب جانتے ہیں کہ غصے میں آیا تو ماں بہن کی تذکرہ کرتے، وہی تسبیح پڑھتے، سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھتے۔ لیکن ماں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے غصے میں بیٹے کو دعا دے رہی ہے اللہ تجھے کعبۃ اللہ کا امام بنا دے۔ جب یہ کعبۃ اللہ کے امام بن گئے، ان سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ کعبے کے امام کیسے بنے، تو انہوں نے کہا میری کوئی صلاحیت نہیں ہے، میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ دعا نہیں، کس کا اثر ہے؟ بد دعا کا اثر ہے۔ غصے میں آئے تو بد دعا دیتے نا، غصے میں آئے تو دعا تھوڑی دیں گے۔ تو میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے کہ میں کعبۃ اللہ کا امام بن گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں دعائیں ماؤں کی کب قبول ہوتی ہیں، بد دعائیں کب قبول ہوتی ہیں ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے مارنے کے بجائے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اللہ سے بچے کی ہدایت کی دعا مانگو۔